أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. آپ کہیے کہ بھاگنا تم کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا. اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو پھر بھی تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر تھوڑا. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، آپ کہیے کون ہے وہ ذات جو تم کو اللہ سے بچائے اگر وہ تم سے برائی کا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار پائیں گے. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، اللہ رب العزت تم میں سے رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو جانتا ہے اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لڑائی میں حاضر نہیں ہوتے ہیں مگر تھوڑا. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لڑائی میں حاضر نہیں ہوتے ہیں مگر کم مگر تھوڑا. کل کی مجلس میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے ایک اور حصے کو بیان کیا تھا اور اخیر میں منافقوں کا جو نفاق کھل کر آ رہا تھا اور آیت کریمہ میں ان کو جن الفاظ سے تعبیر کیا تھا اس سلسلے میں آیات پڑھی ہی گئی تھی اور اس کے مطلب کو بیان کیا گیا تھا. کل بتلایا تھا کہ نعیم ابن مسعود کی ایک تدبیر سے کفار مکہ اور دوسرے قبائل کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تھی، جس کی بنا پر ان کا آپس کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا اور قدرتی طور پر اللہ کی مدد یہ آئی تھی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوئی تھی، جس کی بنا پر ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے اور ہاندیاں بھی اڑ گئی تھی اور لشکر کے اندر بگدڑ مچ گئی تھی. یہی حضرت نعیم ابن مسعود کی تدبیر کا نتیجہ تھا اور اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک آپ نے مسجد فتح کے اندر جو دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں کی برکت بھی تھی. حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تدبیر اور لشکر کے درمیان پھوٹ کا پڑ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا. آج کے زمانے کے اعتبار سے تو چونکہ ایسی ٹیکنالوجی تھی نہیں کہ جس کی بنا پر فوراً پتہ چل جاتا کہ کیا کام کیا ہے کیا ہوا ہے،
حضرت نعیم بن مسعود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بس اتنا کہہ کر اجازت مانگی تھی کہ میں کوئی تدبیر کروں تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ تدبیر بنائی تھی جو کارگر ہو گئی، جو کام آ گئی، اور اس میں بھی کافی دن لگ گئے ہوں گے، اس لیے کہ ایک قبائل کے پاس جانے کا اور پھر ان سے، ان کے سرداروں سے بات چیت کرنے کی، پھر دوسرے قبائل کے پاس آنے کا، پھر ان سے بات چیت کرنے کی، اس طرح کا معاملہ کافی دن ہو گیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی اور یہ کارگزاری پہنچی کہ نعیم ابن مسعود کی اس طرح کی تدبیر سے کچھ نہ کچھ قبائل کے درمیان کھل پڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس معاملے کی بھی تحقیق کر لی جائے کہ نعیم ابن مسعود کی جو خبر یا ان کی جو تدبیر ہے کیا اس کی بنا پر کھل پڑ گئی ہے، تو اس کی بھی تحقیق ہو جانی چاہیے، لیکن چونکہ سردی بہت سخت تھی، چونکہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی تھی، اللہ رب العزت نے ان کے لشکر کے اوپر جو بھیجے تھے اس کا اثر پورے مدینے کے اندر حاوی ہو گئی تھی اور بہت سخت ٹھنڈی تھی، حتیٰ کہ حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام چونکہ پورے دن کے تھکے ہارے تھے، اس لیے کہ پورے دن، اس دن جس دن مسلسل پتھر بازی ہوئی ہے اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں قضا ہوئی ہے، اس پورے دن آپ صحابہ کرام بالکل تھکے ہوئے چور چور ہو گئے تھے اور سخت ٹھنڈی کی بنا پر بھی بہت متاثر ہوئے تھے اور اپنے خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور تھکان انتہائی درجے کی لگی ہوئی تھی، فاقے پر فاقے گزر رہے تھے اور راتوں کو ویسے ہی بیداری کا مسئلہ بھی الگ تھا۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام کا مجمع سخت ٹھنڈی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ کوئی ہے جو ہم میں سے ان کے لشکر کے اندر جا کر ان کے لشکر کی کوئی خبر لے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں یہ اعلان فرمایا کہ کوئی ہے کہ وہ کھڑا ہو اور ان کے لشکر میں جا کر ان کے لشکر کی خبر لے آئے، ان کا پتہ چلا لے۔ مجمع میں سے کوئی نہیں اٹھا، صحابہ کرام ویسے جانثار تھے لیکن چونکہ سخت ٹھنڈی تھی، تھکے ہارے تھے، انتہائی درجے کا تھکان لگا ہوا تھا، اس لیے مجمع میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے، بلکہ یہ ایک انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ انسان جب انتہائی درجے کی تھکان ہوتی ہے تو پھر کسی کام میں لگنے کا یا کسی کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی تو کوئی فرشتے تھے نہیں، وہ بھی ہمارے ہی طرح انسان ہی تھے، اس لیے مجمع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ ہے کوئی جو کھڑا ہو اور لشکر میں جا کر کوئی خبر لے آئے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر بھی مجمع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور یہی کہا کہ ہے کوئی جو کھڑا ہو اور ان کے لشکر میں جا کر کوئی خبر لے آئے، اللہ اس کو جنت میں میرا رفیق بنائے گا، میرا ساتھی بنائے گا۔ یہ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مجمع میں سے پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، چونکہ ٹھنڈی انتہائی درجے کی تھی اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے راوی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 مرتبہ اعلان ہوا اور کوئی کھڑا نہیں ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام پکارا، اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا، میری حالت بھی دوسرے صحابہ کرام ہی کی جیسی تھی، میں بھی کپ کپی، میرے بدن کے اوپر بھی ٹھنڈی کی بنا پر کپ کپی تاری تھی، میں بہت کانپ رہا تھا۔ ویسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا۔ اب چونکہ نام لے کر حکم ہوا ہے، اس لیے تعمیل کے بغیر کوئی چارہ تھا نہیں، اطاعت کے بغیر کوئی چارہ تھا نہیں، میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے لشکر میں چلے جاؤ اور کوئی خبر لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنا دست مبارک میرے سر کے اوپر اور میرے چہرے کے اوپر پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے کے اوپر اور میرے ہاتھ کے اوپر پھیرا اور پھر یہ کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر خبر لے کر آؤ، لیکن ایک ہدایت فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آنے تک کوئی کام نہ کرنا، یعنی وہاں پر آپ کو کسی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی کام وہاں پر مت کرنا، صرف خبر لے کر چلے آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے حفاظت کی دعا بھی فرما دی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں نے اپنا تیر اور کمان اٹھایا، میرے جو کپڑے تھے اپنے بدن کے اوپر ڈالے اور میں ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں راستے کے اندر جا رہا تھا تو میں عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ وہ کپ کپی جو میں خیمے کے اندر بیٹھ کر محسوس کر رہا تھا، وہ کپ کپی بدن کے اوپر سے غائب ہو گئی، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک گرم غسل خانے کے اندر موجود ہوں، بلکہ ہیٹر آس پاس کے اندر چل رہا ہو، ویسی حالت کے اندر میں چل رہا تھا۔ آس پاس کے اندر کیا ٹھنڈی ہے اس کا ذرہ برابر مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اس غزوے کے اندر ایک اور ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے جو معجزات کا تذکرہ ہوا، یہ تیسرا آپ کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بنا پر ایسی گرم اور ایسا گرم ماحول ہو گیا آس پاس کا کہ آس پاس کے اندر جو ٹھنڈی تھی وہ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں ان کے لشکر کے اندر پہنچا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو سفیان موجود ہے اور وہ آگ کے اوپر سیک رہے تھے، اس وقت مسلمان ہوئے نہیں تھے، وہ آگ کے اوپر سیک رہے تھے۔ میں نے اپنا تیر کو کمان کے اندر ڈالا اور میں نے کہا موقع بہت اچھا ہے، پہلے انہی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، یہی سردار ہیں اور انہی کی سرداری کے اندر یہ پورا لشکر آیا ہوا ہے، اس لیے موقع بہت اچھا ہے اور پیٹھ کے پیچھے سے اگر حملہ کر دیتے ہیں، تیر چلا دیتے ہیں تو وہیں پر کام تمام ہو جائے گا۔ میں بالکل تیر کو نشانے کے اوپر لیا اور بالکل تیر چلانے کے لیے تیاری ہی کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ کوئی کام کر کے مت آنا، وہاں پر کوئی کام کرنے کا نہیں ہے، آپ صرف خبر لے کر چلے آنا۔ جب یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ذہن کے اندر آیا تو میں نے تیر کو کمان سے الگ کر دیا اور میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابو سفیان وہیں پر سیک رہے تھے، بہت پریشان حال تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں وہ بہت پریشان تھے اور وہ بھاگنے کا بلکہ واپس چلنے کی تدبیریں کر رہے تھے کہ اب یہاں سے واپس چلے جانا ہے، لیکن چونکہ دوسرے سرداروں سے بات چیت کرنا اور ان سے بات چیت کرنا، مشورہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے انہوں نے سوچا
کہ ویسے ہی چلے جانے کے مقابلے میں پہلے ہمارے دوسرے جو سردار ہیں ان سرداروں سے بات چیت کر لی جائے اور پھر اس کے بعد واپسی کا رخ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان ویسے بہت چالاک آدمی تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت، بہت ہوشیار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے مشورہ کرنے سے پہلے ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لشکر کے اندر کوئی جاسوس موجود ہو اور وہ جاسوسی کے لیے آیا ہوا ہو اور ہماری باتوں کا علم اس کو ہو جائے اور کہیں وہ محمد اور ان کے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ اس لیے انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ کوئی تدبیر معلوم کرنی چاہیے تاکہ جاسوس اگر مجمع کے اندر ہو تو اس کا پتہ چل جائے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہم بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہ جانچ لیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر تو کوئی جاسوس نہیں ہے، اس لیے ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر جہاں پر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے برابر کے آدمی کو پہچان لے کہ اس کے برابر کے اندر کون سا آدمی بیٹھا ہوا ہے، جان پہچان کر لے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں جب ابو سفیان نے یہ بات کہی تو میں بہت پریشان ہوا کہ اب گرفتاری کا وقت قریب آ گیا ہے، میں جاسوس بن کر آیا ہوا تھا لیکن مجھے یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے حفاظت کی دعا فرمائی تھی، لیکن ایک طبیعی چیز ہے، خوف پہلے غالب ہوا کہ اگر میں پکڑا گیا تو ہوگا کیا، اس لیے کہ یہ تو آس پاس کے اندر کا پتہ چلانا ہے اور میں تو میرے پاس کے اندر تو کوئی آدمی کون ہے معلوم نہیں، اگر اس پڑوس والے آدمی نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، لہذا گرفتاری کے علاوہ تو اور کوئی شکل باقی ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے فوراً میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ دوسرا آدمی میرے پڑوس کے اندر جو آدمی بیٹھا ہے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا آدمی ہے، اس لیے اس سے پوچھنے سے پہلے ہی میں سبقت کر لوں اور میں ہی پوچھ لوں کہ بھائی پڑوس کے اندر تو کون بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کے پوچھنے کے پہلے ہی میں نے اس کے ران کے اوپر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ اے آدمی تو کون ہے، تو وہ میرے پڑوس کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یار آپ پہچانتے نہیں ہو، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ وہ قبیلہ حوازن سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتا ہوں اور میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت حذیفہ ابن یمان کو یقین ہو گیا کہ بس اب تو بات ختم ہو چکی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ جب ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے مجمع کے اندر تو کوئی جاسوس موجود نہیں ہے تو اس وقت اب بات چیت کرنا شروع کی اور وہ قبیلوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ دیکھو کافی وقت گزر گیا ہے اور کوئی شکل پیدا نہیں ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے جس نے ہمارے خیموں کو بھی اکھاڑ دیا ہے، ہماری ہانڈیوں کو بھی الٹ دیا ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے اور لمبا زمانہ اگر چلتا رہا تو ویسے بھی ہمارے پاس ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہو چکی ہے، اور جس قبیلے کے اوپر ہمارا دار و مدار تھا یعنی بنو قریظہ جو مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، ان کے پاس کافی مقدار کے اندر ہتھیار موجود تھے، ان کے پاس ضرورت کا سامان بھی بہت زیادہ تھا اور انہوں نے ہی ہمارے ساتھ معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں کر رہے ہیں مجمع کے اندر کہ اس طرح ضروریات کی چیزیں ختم ہو چکی ہے، قبیلہ بنو قریظہ نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا ہے، اس لیے میری رائے تو یہ ہے، میرا ارادہ تو یہ ہے کہ اب یہاں سے واپس چلتے ہیں اور میں تو واپس چل رہا ہوں۔ ابو سفیان نے یہ کہہ دیا کہ اب میری رائے تو یہ ہے یا میرا ارادہ یہ ہے کہ اب واپس لوٹ جانا چاہیے اور میں تو واپس جا رہا ہوں۔ جب انہیں اچھی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں تو پورے قبائل کے اندر بغدر مچ گئی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا، آتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کا اثر میں نے محسوس کیا کہ آتے وقت بھی میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کہ آس پاس کے اندر کوئی ہیٹر چل رہا ہو اور کوئی گرم حمام کے اندر میں موجود ہوں، ویسی حالت کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
पहुंचा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल थे। पूरा वाक़या देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ही मुतवज्जह रहे हैं। ये बहुत बड़ी तालीम है। हालांकि वक्त के नबी के अगर हाथ के ऊपर हाथ रख देते और बैठ जाते, तब भी अगर दुआ कर देते तब भी मदद होने वाली थी, लेकिन असबाब इख्तियार करने के लिए कहा गया कि नहीं, असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर हमारे ऊपर तवक्कुल करना पड़ेगा, फिर हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पूरे वाक़ये के अंदर जो अमल रहा है, इसमें यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहे हैं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते, जिस वक्त मैं वापस लौटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान से पूछा, क्या खबर लेकर आए हो? हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने फरमाया कि आप हजरत नुआइम इब्न मसऊद की जो तदबीर थी वो तदबीर सही है, इनके कबाइल के अंदर इस तरह की फूट पड़ गई है और इन्होंने वापसी का इरादा भी कर लिया है। जब ये खबर सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत के अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से और मसरत से हंसने लगे और इस तरह हंसने लगे कि सख्त तारीकी रात थी और आपके दंदाने मुबारक चमक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंस रहे थे कि आपके दांतों की चमक को मैं देख रहा था। सख्त तारीकी रात थी, उस वक्त के अंदर आपके दांतों की चमक मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ये खुशी के मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कदमों में बिठाया और आपने अपनी जो चादर थी इसका कुछ हिस्सा मेरे ऊपर डाल दिया और कहा कि सो जाओ। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं, मैं सो गया। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उठाया और कहा, एक बहुत ज्यादा सोने वाले उठ जा। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं, एक बहुत ज्यादा सोने वाले उठ जा। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं कि मैं उठ गया। उस वक्त बुखारी शरीफ की रिवायत है, सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत सलमान की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे और इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये बुखारी की रिवायत है कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे और इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे हमले हुए हैं और फिर फतह मक्का का वो हमला हुआ। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमले की नौबत नहीं आई है। फातिहाना शान के साथ आप मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए हैं, जिसका भी लंबा चौड़ा किस्सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। एक महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए हैं और एक महीने के बाद सहाबा किराम ने अपने हथियार उतारे हैं। पूरा मुसलसल एक महीना पूरे सहाबा किराम हथियारों के साथ लैसदार रहे हैं और एक महीने के बाद फिर सहाबा किराम ने मदीना मुनव्वरा आकर अपने हथियार उतारे हैं। अभी तो हथियार उतारे ही थे कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से एक पैगाम आ रहा है बनु कुरैज़ा के पास जाने का, जिसका तज़किरा आगे वाली आयत में है। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में इसको जिक्र करेंगे।